ویڈیو چلنے لگی ہے اس دور میں، اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص دو رخی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے ایکسپوز ضرور کرتا ہے۔ اور دیکھیں کس نے اپنی سٹیٹمنٹس میں یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ رہی میری سٹیٹمنٹ، میں آج تک اپنی ہر سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم ہوں، الحمدللہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ قائم ہوں۔ جو بات میں اس وقت کرتا تھا آج بھی وہی کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج میرے پتر نے ایک بہت بڑی بات کی ہے، سچ بولا ہے۔ کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو شخص بھی دو رخی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اسے ایکسپوز ضرور کرتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے وہ بے نقاب، ذلیل، رسوا ضرور ہوتا ہے، اس کے جو حقیقت ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے ضرور کھول جاتی ہے۔ دو رخی کرنے والا بندہ کبھی بھی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں پاتا۔ دو رخی یعنی کبھی کوئی بیان دے، کبھی کوئی بیان دے، ایک مجلس میں ایک بات کرے، دوسری مجلس میں اس کے خلاف بات کر دے، تو اس کو کہتے ہیں دو رخی۔ تو اس طرح کا بندہ آپ سن چکے میرے پتر کی زبانی کہ کبھی بھی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں پاتا، زندگی میں وہ رسوا اور ذلیل ضرور ہوتا ہے، ایکسپوز ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص دو رخی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے ایکسپوز ضرور کرتا ہے۔ اور باقی رہے میرے پتر کی سٹیٹمنٹ، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے اطمینان سے اور اعتماد سے میرا پتر کہتا ہے کہ میری سٹیٹمنٹ کبھی بھی آپ تبدیل ہوتی نہیں دیکھیں گے، جو بیان ہمارا پہلے تھا اب بھی آپ کو وہی ملے گا۔ ایک جھلک سنیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ ہم قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے بارے میں بھی وثوق سے ایسا عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہو۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کی بات کریں، ان کی قبریں جو ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ان قبروں پہ ہوتا ہے، اور ان قبروں پہ جب آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اللہ کے حضور جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شاہ اللہ ہیں، میں اس سے مراد صحابہ اور اہل بیت انبیاء کرام، ان کی قبریں بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات، رحمتوں کی برسات کا مرکز ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کر اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں۔ ہم قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے بارے میں بھی وثوق سے ایسا عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہو۔ میں اس سے مراد صحابہ اور اہل بیت انبیاء کرام، ان کی قبریں بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات، رحمتوں کی برسات کا مرکز ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کر اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ ہمیں تو کوئی اختلاف نہیں۔ رہی میری سٹیٹمنٹ، میں آج تک اپنی ہر سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم ہوں، الحمدللہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ قائم ہوں۔ جو بات میں اس وقت کرتا تھا آج بھی وہی کرتا ہوں۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص دو رخی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے ایکسپوز ضرور کرتا ہے۔ جی عزیزان گرامی، سنا آپ نے، ادھر میرا پتر کہتا ہے کہ جو شخص بھی دو رخی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور ایکسپوز کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، بے نقاب ضرور ہوتا ہے۔ تو اس بیان سے آپ کو کیا لگا کہ میرا پتر ایکسپوز ہوا نہیں ہوا، بے نقاب ہوا نہیں ہوا؟ تو مجھے تو میرے خیال میں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر اس پر کوئی تبصرہ کرنا چاہیں تو ہماری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ آپ اس میں کوئی تضاد نکال کر دکھائیں، پہلے بیان میں اور بعد والے بیان میں کہیں دو رخی آپ ثابت کر کے دکھائیں۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ الگ بات ہے، آپ کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، مگر میرے پتر کے بیان میں آپ کو تضاد نظر نہیں آئے گا، دو رخی نظر نہیں آئے گی۔ اگر کہیں آتی ہے نظر تو وہ چیلنج کرو، ہم آپ کو سمجھائیں گے، بتائیں گے۔ بھائی اصل بات یہ ہے کہ آپ ہماری بات سمجھ نہیں سکے۔ ہماری بات سمجھنے کے لیے بھی تو کم از کم ہمارے معیار کا بندہ ہونا چاہیے۔ اب پہلی دوسری کلاس کا بچہ ہو اور پروفیسر کوئی اس کو لیکچر دینا شروع کر دے تو وہ بچہ کیا سمجھے گا بیچارہ؟ اس کو کیا پتا کہ یہ پروفیسر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، کیا لیکچر دے رہے ہیں؟ تو اسی طرح پروفیسر کی بات سمجھنے کے لیے بھی کم از کم اتنی تو صلاحیت ہونی چاہیے کہ پروفیسر صاحب کی بات بندہ سمجھ سکے، اتنا تو کم از کم علم ہونا چاہیے نا۔ بہرحال آج میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، آج کا تبصرہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ واقعی میرے پتر نے جس طرح کہا کہ جو بندہ بھی دو رخی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، مرنے سے پہلے وہ ایکسپوز ضرور ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے
میرے پتر نے یہ اس میں بھی کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری؟ سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے، یہ آج آپ نے بتانا ہے۔